معزز حاضرین جمعہ و دیگر سامعین و سامعات، خطبے کا موضوع ہے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال۔ حاضرین گرامی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم صبح سے لے کر شام تک ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی محنت اور کوشش کے بقدر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان عبادت کو کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو عبادتیں، جو اعمال ہم کریں، اس کے پیچھے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو وہ جو سلف صالحین نے کیا کہ جب بھی وہ نیک عمل کرتے تھے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، الہ العالمین جو میں نے عبادتیں کی ہیں تو اسے قبول کر۔ سلف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ تقریباً 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ تو قبول کر۔ تو ایک عمل ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم جو بھی نیک عمل کریں اس کے پیچھے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو، اس نیکی کو قبول کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال سے اجتناب کریں جو ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والی ہیں، جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہیں، ایسے اعمال سے ہم اجتناب کریں اور رک جائیں۔ انہی چند اعمال کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلا عمل جو ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والا ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ ہماری تمام نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اعمال خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے بجا لاتا ہے، یہ شرک ہے، وہ مشرک ہے۔ اور وہیں پر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا منکر ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، وہ شخص تو مشرک ہے ہی اور منکر ہے ہی۔ ان مشرکوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مشرک کا انجام، چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر شرک کر رہا ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کا سرے سے منکر ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ صرف عوامی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کرتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ تمہاری طرف تو وحی کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں یہ بات وحی کی جاتی ہے، یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ تم اور تم سے پہلے جتنے نبی گزر چکے، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے تو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اتنا سنگین جرم ہے کہ ایک نبی اس دنیا کے اندر جو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبود ہیں دنیا کے اندر، جتنے لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، سب کو چھوڑو اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آؤ۔ اگر ایسا بندہ بھی شرک کر لے، ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن اگر ایسا بندہ بھی شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب کے سب شرک کر لیتے، جتنے نبی اس دنیا کے اندر بھیجے گئے سب اگر شرک کر لیتے، اللہ سب کے اعمال کو اکارت کر دیتا، سب کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا۔
تو یہ شرک اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو نہیں بخشتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، اگر بندہ وہ کر بھی لے، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر بندہ مشرک نہیں ہے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے ابن آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو دنیا کے جتنے گناہ ہیں سب لے کر میرے پاس پہنچ جائے سوائے شرک کے کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنے ہی برابر رحمتیں لے کر تجھ سے ملنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور وہیں پر وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک نہیں کرتے ان کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے وعدہ رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے شرک، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرک کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سماج اور معاشرے میں چند ایسے اعمال رائج ہیں جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھائی، اس نے شرک کی۔ اب ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے بچوں پر نظر دوڑائیں، اپنے نوجوانوں پر نظر دوڑائیں، یہ کن کی قسمیں کھاتے ہیں؟ یہ ماں کی قسم کھا رہے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اپنی روزیوں کی قسم کھاتے ہیں، بیویوں کی قسم کھاتے ہیں، سر کی قسم کھاتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ایسی چیزوں کی قسمیں رائج ہیں، سب کے سب شرک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ قسم کھانی ہے اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاؤ۔ اور اگر کوئی شخص، مومن شخص، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھا لے، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص نہ چاہتے ہوئے اس کی عادت بن چکی ہے، آج اگر ہم شکایت کریں کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچوں کے اندر عادت بن گئی ہے، بات بات پر ان کی زبان سے ماں قسم نکل جاتا ہے، ایسے شخص کو تلقین کیا جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعویذ لٹکانا، دھاگے باندھنا آج ہمارے سماج میں دیکھیں کتنا عام ہے، اور دھاگے باندھنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو ایک تو وہ لوگ ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ دھاگا تعویذ کیوں باندھتے ہیں، تو ایک یہ سوال کریں گے کہ بس یوں ہی باندھ لیا، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ان کے لیے شریعت کا یہ قانون ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کی ہر زندگی میں، ہماری ہر زندگی میں یہ قاعدہ فٹ ہوگا کہ جو کوئی شخص غیر کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے۔ اگر ہم دھاگا باندھتے ہیں تو دھاگا باندھنے والا کون؟ مشرک۔ ہم دھاگا باندھتے ہیں، ہم بھی مشرک۔ ہمارا لباس غیروں کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہمارا لباس نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی شخص غیر کی مشابہت اختیار کرے، غیر کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارے، وہ انہی میں سے۔ تو اگر آپ کا دھاگا باندھنا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، آپ فیشن کے طور پر باندھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کی خیر نہیں ہے۔ دوسری شکل ان لوگوں کی ہے جو کسی بیماری کی شفا کے لیے باندھتے ہیں۔ اگر ان کا مکمل عقیدہ یہ ہے کہ اس دھاگے کی وجہ سے، اس تعویذ کی وجہ سے ہمیں شفا مل جائے گی، تو یہ مکمل طور پر یہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے کہ شفا دینا اور کسی بھی چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک بندہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹا کر ایک دھاگے پر کر لیتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ تو اگر آپ کسی بیماری سے شفا کے لیے دھاگے باندھتے ہیں یا تعویذ لٹکاتے ہیں،
تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اپنے دوست و احباب اور اپنے بچوں کو اس سے اجتناب کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا ایک عمل ہے کاہن اور عراف کے پاس جانا۔ کاہن اور عراف وہ لوگ جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مستقبل کا حال بتانے والے ہیں، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اپنا ہاتھ دکھائیں، اپنی قسمت آزمائیں، کل کیا ہونے والا ہے ہم اسے بتانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے، اپنے سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ کرے، تو ایسے شخص کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بہت پکے ایمان والے کیا سوچتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے صرف آزمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان نہیں جائے گا، ہم صرف آزمانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ذرا پوچھیں تو یہ کیا بتا رہے ہیں، کتنی سچائی ہے ہماری مستقبل کے بارے میں، بڑے پکے ایمان والے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھی تھی، آپ اس شخص کے پاس گئے، اس کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس گئے، اپنی قسمت کو آزمایا، اپنے مستقبل کے بارے میں جانکاری حاصل کی، اور اگلے ہی پل وہ چیز ہو گئی، اگلے ہی پل وہ چیز ہو گئی، آپ بتائیں آپ کا ایمان کہاں گیا؟ کیا آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آئے گی کہ اس شخص نے صحیح کہا، اس شخص نے کہا کہ گھاٹا ہونے والا اور ہو گیا؟ تو ان لوگوں کے پاس جانا یہ ہمارے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ جو کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے، جو مستقبل کے بتانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنے کا علم رکھنے والے اور اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائے اور کسی چیز کا سوال کرے، اس کی تصدیق بھی کر دے، تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ چیز کا انکار کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایمان اور اسلام لے کر آئے ہیں، اگر کوئی شخص ان عراف اور کاہن کے پاس جا کر اپنی قسمت آزماتا ہے، گویا کہ وہ دین اسلام کا انکار کرنے والا۔ تو ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی قسمت آزمانا یہ ہمارے ایمان کے ساتھ سودا کرنا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا، ہمارے اعمال کو ختم کر دینے والا، ضائع کر دینے والا ایک عمل ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرنے چلے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ میری شہرت ہونی چاہیے، ایک شخص یہ سوچے گا کہ اس کے پیچھے میرا نام ہونا چاہیے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ مثال بیان کی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور پھر اس کے نماز کے دوران ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے، یہ بات آ جائے کہ ایک شخص مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بہترین انداز سے پڑھنے لگے، لمبے لمبے رکوع اور سجود کرنے لگے، یہ شخص ریاکار ہے۔ کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے لیے اس نے پڑھنی تھی، لیکن درمیان نماز اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ایک شخص مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو سدھار کرتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اور یہ ریاکاری ایک نیک بندوں کے اندر ایسے داخل ہوتی ہے جیسے کہ چونٹی کے چلنے کی آہٹ ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی۔ ایک آدمی، نیک آدمی کے اندر یہ بیماری اور یہ عمل ایسے داخل ہو جاتا ہے اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم اس گناہ سے، اس شرک سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں جو ہم جانے یا جانتے ہوئے ہم کر دے، اور اس گناہ سے بھی مغفرت مانگتے ہیں جو انجانے میں ہم سے ہو جائے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے
کہ یہ نیک بندوں کے اندر ایسے شرائط کر جاتی ہے کہ بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو تب تو یہ عمل ان کے لیے قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین ان کا یہ عمل قبول کرے گا۔ لیکن اگر ان کا عمل دکھاوے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ مشہور روایت ہے کہ 3 آدمیوں کا حساب و کتاب پہلے ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک قاری ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک جہادی شخص اور ایک مال و دولت والا مالدار شخص ہوگا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں مال و دولت دی اور میں نے تمہیں طاقت و قوت دی تھی، تم نے کیسا استعمال کیا؟ وہ تینوں جواب دیں گے اللہ رب العالمین میں نے علم حاصل کر کے تیرے دین کو سربلند کیا، میں جہاں جہاں بھی گیا تیرے دین کو پھیلاتا گیا۔ اور اسی طریقے سے مالدار شخص کہے گا کہ تیرے راستے میں نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا دین کی خاطر۔ اور وہیں پر جو شخص طاقت و قوت والا جہادی شخص ہوگا کہے گا اللہ رب العالمین تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین حقیقت سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، تم نے یہ سارے اعمال دنیا میں دکھاوے کے لیے کیے، تم نے یہ اعمال دکھاوے کے لیے کیے ہیں تاکہ تمہیں عالم اور قاری کہا جائے، تاکہ تمہیں علامہ کہا جائے، تاکہ تمہیں اس دنیا کے اندر بہت بڑا مالدار شخص کہا جائے اور بہت بڑا جہادی شخص کہا جائے کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیا۔ تو تمہیں دنیا کے اندر یہ شہرت حاصل ہو چکی ہے، آج تمہارے لیے جہنم ہے، اور ان تین قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ انجام ہے ریاکاری کا۔ جو شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے خالص عمل نہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ ان کے ساری نیکیاں ساری تگ و دو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دے گا۔ آج ہمارے عملوں کے اندر ریا شامل ہے، آج ہمارے عملوں کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جیب سے اگر 10 روپے کا نوٹ مسجد کے لیے نکل رہا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں خیال آ جائے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے، وہ 10 کا نوٹ رکھ کر 50 کا نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تمہاری جیب سے یہ 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہوا ایمان اور اخلاص کے ساتھ تھا، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتا۔ لیکن تمہارا وہ نوٹ رکھ کر اور 50 کا نوٹ نکالنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا مالدار شخص ہے، دیکھیں اللہ کے راستے میں 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات اور خیال آ گیا اور تم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں 50 روپے کا نوٹ دیا، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد اگر لوگوں کا دکھاوا تھا، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ان ریاکاروں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، ان ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم یہ عمل کر کے آئے ہو، جن کے لیے تم یہ عمل کر کے آئے ہو، تمہاری نمازیں، تمہارے زکوٰۃ اور صدقات، تمہاری خیر خواہی، تمہارے نیک اعمال جتنے بھی ہیں تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے نا، جاؤ ان سے اجر و ثواب لے لو۔ کل قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھتکار دے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس اور اپنی نیکیوں کے اعمال اور اجر و ثواب حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے عمل کا کوئی ثواب اور کوئی اجر موجود نہیں۔ تو اس ریاکاری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، وہ ہے بدعت۔ بدعت یہ سنت کی ضد ہے، وہ عمل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر نہیں کی، ایسے اعمال کو انجام دینا نیکی سمجھ کر بدعت کہلاتا ہے۔ ایسا عمل دین اسلام کے اندر، ایسا عمل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا اور پھر اس عمل کو نیکی سمجھ کر کرنا، یہ بدعات ہے۔ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو ہمارے سماج کے اندر اتنے بدعات ہیں کہ آدمی گننے اور شمار کرنے لگ جائے تو تھک جائے۔ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات اور اس کی وفات کے بعد تک اتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اتنے بدعات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ ایک انسان کی وفات کے بعد اس کا تیجا، برسی، چھٹی، پیدائش کے وقت نہ جانے کتنے بدعات ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی چند دن پہلے گزرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ تمام بدعات ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ بدعات ایک
انسان چھوڑتا کیوں نہیں؟ شیطان انسان کو دیکھ کر اسے بہکاتا ہے، انسان کو دیکھ کر اسے راہ راست سے پھیرتا ہے۔ بدعت ایک انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے یہ چیز معلوم ہو کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا ہو، اسے اس بات کا احساس ہوگا میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو پھیر لے، نیکیوں کی طرف لے آئے۔ لیکن اگر کوئی شخص بدعت کے اندر ہو، بدعت پر عمل کر رہا ہو، تو اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے جب تک اس کے لیے واضح ہدایت نہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص بدعت پر عمل کر رہا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھا عمل ہے۔ بدعت کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اچھا عمل سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، جبکہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ دین کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی وہ اعمال جس سے اللہ رب العالمین خوش ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہونے والا ہے، ان تمام اعمال کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اب کوئی شخص اپنی طرف سے نیا دین، نیا اسلام اور نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے دین اسلام کے اندر، وہ بدعت ہے۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں، ہم اپنے اعمال کو جانچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، میرا یہ عمل حدیثوں میں ہے، میرا یہ عمل صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ ہمارا نیا عمل ہے اس دین کے اندر، اور اس نئے عمل پر ہمیں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل حوض کوثر پر جب میں بیٹھا رہوں گا تو میری امتوں کو پیش کیا جائے گا، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ چند ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں، جن کو میں پہچان رہا ہوں گا، ان کے وضو کے اعضاء سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے انہیں روک دیں گے، انہیں دور کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں آنے دیجئے، میں انہیں حوض کوثر پلاؤں۔ وہ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنے کھلواڑ کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس دنیا کے اندر ان لوگوں نے دین اسلام کا کیسا مذاق اڑایا ہے، ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے، کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کرو ان لوگوں کو مجھ سے، ان لوگوں کو دور کر دو جن لوگوں نے میرے بعد دین اسلام میں تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ بدعتی کا انجام ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر سوچتا ہے میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، کوئی صحابی نے نہیں کیا، کوئی تبع تابعین نے نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتلایا، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کل انجام یہی ہونے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان فرشتوں کے ہٹائے جانے سے اور دور کر دیں گے کہ انہیں میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بدعت سے روکیے، اپنے اعمال کو جانچیے، اپنے اعمال کو پرکھیے۔ جو میں نماز پڑھتا ہوں، جو میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، ہماری عبادات، ہمارے بول چال، ہمارے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کس طریقے پر ہے؟ اگر یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، نبی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بدعت ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر کسی غیر دین کو پسند کرنا، کسی غیر تہذیب کو پسند کرنا، یہ بھی ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والا عمل ہے۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں تو لوگ اسلام کو تو ماننے والے ہیں، اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا رہنا سہنا دیکھیں، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھیں، ان کا پہننا دیکھیں، ان کے دوست و احباب کو دیکھیں تو اسلام سے بالکل ہٹ کر نظر آتے ہیں۔ ان پر مغربی تہذیب کا بول بالا ہے، مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، اور انہیں دین اسلام کی جو پابندیاں ہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسے وہ ناپسند کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اگر چہروں کو دیکھیں، شریعت نے داڑھی رکھنے کو جائز قرار دیا، داڑھی مڑانے کو حرام قرار دیا، ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، ہمیں کیا پسند ہے؟ اگر ہمیں پسند ہے کہ ہمارا کلین شیف ہو،
اگر ہمیں پسند ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہو، ہم دین اسلام کو ناپسند کرتے ہیں۔ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں، ایک تو یہ عام بات ہے، دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اگر ہم عورتوں کی بات کریں، پردے کی بات کریں، تو یہ پردہ دین اسلام کا ایک شعار ہے۔ اگر ہمیں ناپسند ہے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں اس پردے کو ناپسند کرتی ہیں، اس پردے کو ایک فیشن بنا رکھی ہیں، تو دین اسلام کو وہ ناپسند کرتی ہیں۔ اور نبی اکرم اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ غیر دین کو پسند کرتا ہو، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر دین کو پسند کرتا ہو، اللہ رب العالمین ایسے شخص کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کرے گا۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں تو دین اسلام کے کتنے ایسے حدود ہیں، کتنے ایسے احکامات ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں۔ گرچہ ہم اپنی زبان سے نہ کہیں، گرچہ ہم اپنی زبان سے بات نہ کہیں، ہمارے اعمال سے صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں دین اسلام پسند نہیں ہے، ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پسند نہیں ہیں، ہم غیروں کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم مغربی تہذیب کو اپنے اندر ڈھالے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پسند نہیں ہے، اور اگر پسند نہیں ہے تو ہمارے جتنے اعمال ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام اس دنیا کے اندر سب سے مکمل دین ہے، اس سے مکمل دین نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر موجودہ حالات میں کوئی بھی دین مکمل نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم عرفہ کے دن سن 11 ہجری کو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بیان کر دیا کہ یہ دین مکمل دین ہے، اور صرف مکمل ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس دین سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی دین سے راضی ہے، اسی اسلام سے راضی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر تہذیب کو پسند کرتا ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس دین کو چھوڑ کر اس دین کے جتنے احکامات ہیں ان کو ناپسند کرنا، یہ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ دین اسلام کے ساتھ اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ اسلام اور مسلمان کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نام دیتے ہیں، لیکن اسلام والا کام نہیں کرتے۔ آج انہی لوگوں کی وجہ سے یہ دین اسلام بدنام ہے۔ ہم اپنے مکمل زندگی کو صبح سے لے کر شام تک کی اپنی زندگی کو دیکھیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارا کتنا وقت دین اسلام کے مطابق گزرتا ہے۔ اگر ہمارا دین اور ہمارا عمل اس دین کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، تمام عملوں کے اندر یہ دیکھیں کہ اسلام کہاں ہے، کیا ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کی حرمات کا پامال کرنا، یہ بھی ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا ہے۔ معزز حاضرین، تنہائی یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ تنہائی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس تنہائی کو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس تنہائی کے اندر، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ نعمت اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جو تنہائی کے اندر ہو اور اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کل اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف آ جائے، آج ہم نے دن کے اندر کتنے ایسے گناہ کر دیے، اللہ رب العالمین کا یہ حساب لے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ کا یہ خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے اور آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ رب العالمین کل جب کوئی سایہ نہ ہوگا ایسے سائے تلے جگہ دے گا۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری تنہائیاں بہت ہی بدکاریوں سے اور بہت ہی گناہوں سے بھری پڑی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان اور نوجوان تو ٹھیک، چھوٹے چھوٹے بچے تنہائیوں کے عادی ہیں۔ کیوں؟ انہیں تنہائیاں پسند ہیں۔ تنہائی کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ گناہ کر سکے۔
تنہائی کیوں پسند ہے؟ ہر بچہ، ہر نوجوان چاہتا ہے میں گھر کے اندر رہوں تو اکیلے ایک روم میں بند رہوں، اور اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون، اس کے روم میں ایک ٹیلی ویژن ہو. وہ بندہ اکیلا رہنا چاہتا. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز کو انجام دے سکے. آج ہم میں کا ہر شخص تنہائی پسند اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہ کر سکے. یہ ہماری تنہائیاں، ذرا سوچیں، اس تنہائی کے اندر ہمارے گناہ پر گواہ وہ شخص ہے، وہ ذات ہے. ہماری اس تنہائی میں کیے گئے گناہ پر گواہ وہ ذات ہے جو کل ہمارے ساتھ حساب و کتاب کرنے والا. ہمارے کیے ہوئے عملوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم تنہائی میں ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو پامال کر رہے ہیں. دیکھنے والا کون ہے؟ کل ہمارے اس گناہ پر گواہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جو کل ہمارا حساب و کتاب کرنے والا ہے. ہم کس سے یہ چیز چھپا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو ہماری تنہائیاں اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ گزرنی چاہیے. بڑا حساس اور بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے کہ تنہائیوں کے اندر آج ہماری نوجوان تنہائیاں چاہتی ہے لیکن اس کے اندر گناہ کرنا چاہتی. ڈر جائیے، رک جائیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ریت کے ذرات کے مانند بنا کر اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے مانند اعمال ہوں گے، پہاڑوں کے مانند اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین انہیں ذرات بنا کر اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ ایسے کون لوگ ہیں؟ ذرا ہم کو بتائیں ان لوگوں کی صفت کیا ہے، ہم بچ جائیں ایسے لوگوں سے. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری طرح راتوں کو اٹھ کر یہ تہجد پڑھنے والے ہیں، تمہاری طرح نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی پامال کرنے والے ہیں. تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ گناہوں کو انجام دینے والے ہیں. ایسے شخص کے اللہ رب العالمین پہاڑ کے اتنے نیکیاں ضائع اور برباد کر دے گا. رک جائیے، اپنی تنہائیوں کا صحیح استعمال کیجیے. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات کہ اگر ہمیں اپنے اعمال کی، نیکیوں کی ذرا بھی فکر ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی کریں. بندوں کے حقوق، وہ حقوق جو ایک بندے کے اپنے ماں باپ پر ہیں، وہ حقوق جو اپنی اولاد پر ہیں، وہ حقوق جو پڑوسیوں کے ہیں، وہ حقوق جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کریں. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے گا. جو بندہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کل اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں صرف حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے پوچھا ذرا بتائیں مفلس کون شخص ہے؟ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس دیران و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے، قلاش ہے، فقیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا کے اندر کسی کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، خون بہایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. کل قیامت میں اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ ایسا کرے گا کہ جو ظالم شخص ہے، جس نے ظلم کیا ہے، مظلوم کو اس کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی. مثلا میں نے کسی کو مارا ہے، میں نے کسی کو ناحق ظلم کیا ہے، میری نیکیاں اٹھا کر سامنے والے کو دے دی جائیں گی. اور اس کے بعد اگر میرا حساب و کتاب مکمل نہ ہوا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہوں کو ظالم پر لاد دے گا. جو شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا نمازی ہے، پہلے صف میں حاضری ہے، بہت بڑا پاک و صاف نظر آتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے ساتھ ایسا حساب و کتاب کرے گا کہ اس کی ساری نیکیاں مظلومین میں تقسیم کر دے گا، اور اگر حساب برابر نہ ہوگا تو مظلومین کے گناہ اٹھا کر ظالم پر لاد دے گا. اور جو شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا اب صرف اور صرف گناہ بچے ہیں، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینک دے گا. یہ انجام ہوگا جو بندوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ایسے شخص کے ساتھ انجام یہ ہوگا. تو رک جائیے، ٹھہر جائیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، صبح صبح اپنی نیند خراب کر کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا اپنے اس بھائی کے لیے؟ کیا اپنے اس پڑوسی کے لیے جس سے ہم سے وہ پڑوسی ناراض بیٹھا ہے؟ کیا اس بھائی کے لیے جس سے سالوں سال باتیں بند پڑی ہیں؟
کیا اس شخص کے لیے ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر فجر کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ایسے شخص کے لیے اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم خرچ کریں اور کسی اور کا اکاؤنٹ فل ہو؟ کیا اس لیے ہم نیکیاں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں تو کیجیے، لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ خوب ظلم و زیادتی کیجیے. اللہ رب العالمین کل ہمارا انجام ایسا ہی کرے گا کہ ہماری نیکیاں اٹھا کر غیروں کے رجسٹر میں ڈال دے گا اور ہمارے حصے میں صرف برائیاں رہ جائیں گی اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم رسید کر دے گا. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والے ہیں. الہ العالمین تو ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم سے جو گناہ ہو جائیں، الہ العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. الہ العالمین ہمارے جو بھائی بے امنی کے شکار ہیں انہیں امن و امان کی زندگی نصیب کر. جو بھائی کسی مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بھائی فوت پا چکے ہیں الہ العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر، ہمارا خاتمہ ہوتا ایمان پر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.